ایلیس فلائٹ 522 نے لارنکا ایئرپورٹ سے ٹیک آف کیا، لیکن فلائٹ کے ٹیک آف کرتے ہی 5 منٹ کے بعد جہاز کے سبھی الارم بولنے شروع کر دیتے ہیں۔ اس فلائٹ کے سبھی مسافر جہاز میں ہی مر جاتے ہیں اور اس فلائٹ کو بعد میں گوسٹ فلائٹ کا نام دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 14 اگست 2005 کا دن تھا جب فلائٹ 522 نے سائپرس کے ایئرپورٹ لارنکا سے صبح 6:05 پر ٹیک آف کیا۔ اس فلائٹ کی منزل پراگ چیک ریپبلک ایئرپورٹ تھا اور راستے میں اسے ایتھنز ایئرپورٹ پر سٹاپ اوور کرنا تھا۔ اس کے کیپٹن کا نام ہین مرٹن تھا، جو کہ 58 ایئرز اولڈ تھا۔ اس کا تقریباً 38 سال کا جہازوں کو اڑانے کا تجربہ تھا، جس میں بوئنگ 737 بھی شامل تھا، اور اس فلائٹ کے فرسٹ آفیسر کا نام پیمپوس چارلمبوس تھا۔ یہ 51 ایئرز اولڈ تھا اور پچھلے 5 سال سے ہیلیس ایئر ویز کے لیے کام کر رہا تھا۔ فلائٹ کے 5 منٹ کے ٹیک آف کے بعد اس کا ایک الارم آن ہو جاتا ہے۔ جب پائلٹس نے چیک کیا تو وہ ٹیک آف کنفیگریشن الارم تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران تھے کہ یہ الارم اب کیوں بج رہا ہے، کیونکہ اس الارم بجنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاز ابھی اڑنے کے لیے ریڈی نہیں ہے، جبکہ وہ جہاز اس وقت ہزاروں فٹ کی بلندی پر تھا۔ جہاز کے پائلٹ نے جلدی سے ایئر ٹریفک کنٹرول سے کانٹیکٹ کیا۔ اسی دوران اور بہت سے الارم جہاز کے اندر بجنے لگے۔ ابھی وہ یہ سب ATC کو بتا رہے تھے کہ پلین کا ماسٹر الارم بھی آن ہو جاتا ہے، جس کا یہ مطلب تھا کہ جہاز کے بہت سے سسٹم اوور ہیٹڈ ہو چکے ہیں، اور اسی دوران جہاز کا رابطہ گراؤنڈ سے منقطع ہو جاتا ہے۔ اس وقت یہ جہاز ہوا میں 30 منٹ سے اڑ رہا تھا اور جہاز اپنے ڈیسٹینیشن کی طرف روانہ تھا، اور دوسری طرف مسافروں کے کیبن میں بھی پینک کریٹ ہو گیا، کیونکہ مسافروں کو سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کو اب کوئی بھی رسپانس نہیں مل رہا تھا۔ فلائٹ کا اسکیجول ٹائم 1 گھنٹہ 45 منٹ تھا، لیکن اب تک انہیں ہوا میں تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول نے ایئرپلین کے انجینئر سے رابطہ کیا اور اس کے مینٹیننس کے بارے میں پوچھا۔ اس کا نام ایلن ارون تھا۔ اس انجینئر نے بتایا کہ سب فنکشن صحیح کام کر رہے تھے اور فلائٹ اڑنے کے لیے ریڈی تھی۔ اس ڈینجرس سچویشن کو دیکھتے ہوئے گریس اپنے 2 جیٹ طیارے اس جہاز کی تلاش میں بھیجتے ہیں، اور کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں طیارے فلائٹ 22 کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران تھے کہ پائلٹ کی سیٹ خالی ہے اور کو پائلٹ کا سر آگے کو جھکا ہوا ہے۔ انہوں نے پائلٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، مگر وہاں سے کوئی رسپانس نہیں ملا۔ پھر جیٹ پائلٹ نے ایک آدمی کو کیپٹن کے کیبن میں دیکھا، جو آہستہ آہستہ موو کرتا ہوا کیپٹن کی سیٹ پر بیٹھا۔ اس جیٹ پائلٹ نے اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے کوئی رسپانس نہیں ملا۔ ایک جیٹ کا پائلٹ اپنے طیارے کو جہاز کے بہت قریب لے جاتا ہے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ سب کے سب مسافر اس کی طرف رسپانس نہیں کر رہے تھے، اور سبھی کے سر آگے کی طرف جھکے ہوئے تھے، جیسے وہ نیم بے ہوش حالت میں ہو، اور کچھ مسافروں کے آکسیجن ماسک آن تھے اور کچھ کے لٹک رہے تھے۔ یہ سب منظر دیکھ کر وہ پریشان تھا۔ جیٹ پائلٹ بھی بے بس تھے، وہ ان مسافروں کی کوئی مدد نہیں کر سکتے اور وہ اس حادثے کو اپنی آنکھوں کے سامنے وٹنس کرنے جا رہے تھے۔ پھر آخر کار صبح کے تقریباً 9:30 بجے گرامیٹیکو کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ ایک گاؤں تھا جو ایتھن سے 25 مائل کے فاصلے پر تھا۔ ایتھن میں تقریباً 3 ملین سے بھی زیادہ لوگ رہتے تھے۔ اگر جہاز شہر کی آبادی پر گرتا تو شاید بہت نقصان ہو جاتا۔ جب ریسکیو ٹیمیں وہاں پہنچی تو وہاں کوئی بھی سروائیور نہیں تھا۔ مسافر اور کرو کو ملا کر 121 جانیں ضائع ہو گئی۔ یہ گریس کی ہسٹری کا المناک حادثہ تھا۔ انویسٹیگیٹر نے فلائٹ 522 گرنے کی وجہ جاننے کے لیے اپنی تفتیش شروع کر دی۔ جو چیف انویسٹیگیٹر تھا، اس نے جب جہاز P5 پریشرائز پینل کو دیکھا تو وہ مینول پر تھا۔ یہ نارملی آٹو پر ہوتا ہے۔ اس پینل کا کام یہ میک شور کرنا ہوتا ہے کہ یہ مسافروں کو اتنی مقدار میں ہوا دے جس سے مسافر کمفرٹیبل رہیں۔ دراصل تمام جہازوں کے انجن باہر سے آکسیجن لے کر مسافروں کے کیبن میں بھیجتے ہیں، پھر یہ آکسیجن گھومتی رہتی ہے۔ اگر اس کو مینول پہ رکھا جائے تو یہ پائلٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس پر چیک رکھیں اور مسافروں کو صحیح مقدار میں آکسیجن ملتی رہے۔ تفتیشی افسر کا کہنا تھا جب اس جہاز کی مینٹیننس کی گئی تو انجینئر ایلن نے اس کو مینول پہ کر دیا اور وہ اس کو بعد میں آٹو پہ کرنا بھول گیا، اور دونوں پائلٹوں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، جس کی وجہ سے تمام مسافر یا تو ہوا میں ہی مر چکے تھے یا پھر وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ اور 15 مہینے کی انویسٹیگیشن کے بعد ماہرین کا یہ کہنا تھا کہ پائلٹوں نے زیادہ ٹائم اپنی سیٹ کے پیچھے لگے سرکٹ بریکر کو دیا، جس کی وجہ سے ان کی توجہ P5 پریشرائزیشن سوئچ پر نہیں گئی اور وہ اس کو مینٹین کرنا بھول گئے، اور اس طرح ایک چھوٹی سی غلطی سے 121 جانیں ضائع ہوگی، اور اب اس فلائٹ کو گوسٹ فلائٹ کہا جاتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو مزید میری ویڈیو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔